اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام کی 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 17 اور 18، جس کا مفہوم ہے اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہی ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے اور پوری طرح باخبر بھی۔ آج کل تقریباً پچھلے 2 ماہ سے ملک پاکستان اور دسمبر سے چین اور اس کے بعد یورپ پورا کا پورا ایک وبا کا شکار ہے۔ یہ ایک وائرس ہے جس کو کورونا کا نام دیا گیا ہے، اور اس وبا کی وجہ سے ایک عجیب پریشانی کی صورتحال ہے۔ ہر طرف نفسا نفسی ہے، ایک طرح کا ایک عجیب سی کیفیت و سما بندھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کہ جب ایک دوسرے کے قریبی ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ اس وبا، اس وائرس کرونا کی وجہ سے دنیا میں اس قیامت کے منظر کی کچھ جھلکیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ نہ کوئی ہاتھ ملا سکتا ہے، نہ کوئی بغل گیر ہو سکتا ہے، اور ایک اصطلاح قائم کی گئی ہے، سوشل ڈسٹینس، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرو، یہی اس وبا کا، اس وائرس کا بہترین علاج ہے۔ اب اہل اسلام کے لیے اس حوالے سے اس کورونا سے نجات، اس سے خلاصی کیسے ممکن ہے؟ تو 2 تدابیر ہیں جن کو اختیار کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے۔ ایک کا تعلق ظاہری اسباب کے ساتھ ہے، ایک تدبیر ہے ظاہری سبب جو ہمارے طبی ماہرین نے ہمیں بتلائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلا جائے، میل ملاقات کو کم سے کم کیا جائے، اور جتنی احتیاط ممکن ہو سکے صفائی کے حوالے سے کی جائے، ہاتھ کو صابن سے بار بار دھویا جائے، اور منہ کو ڈھانپ کے رکھا جائے، اور اپنی قوت مدافعت کو بڑھایا جائے۔ تو یہ تدابیر جو طبی ماہرین نے بتلائی، ان کو اختیار کرنے سے، ظاہری اسباب اختیار کرنے سے اس کورونا سے، اس وائرس سے نجات اور خلاصی ممکن ہے۔ ایک یہ مادی تدبیر ہے، ظاہری تدبیر ہے، جس کو دنیا نے اختیار کیا اور ان کو اس کے بہتر نتائج بھی حاصل ہوئے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اس ظاہری سبب کے ساتھ ساتھ ان طبی ماہرین کی بتائی ہوئی تدابیر اور احتیاطوں کے ساتھ ایک اور نظام بھی موجود ہے، ایک اور رہنمائی بھی موجود ہے۔ وہ ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، وہ ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جہاں پہ ظاہری تدابیر اختیار کی جائیں، اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کو ماننے والے
اپنے تعلق کو روحانی طور پر بھی مضبوط کریں اور بطور مسلمان 2 چیزوں کو اختیار کریں. ایک دعا، جہاں پر احتیاطی تدابیر اختیار کر کے دوا کا اہتمام کیا گیا ہے، وہیں پر دعا کا اہتمام کیا جائے. دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم نے دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ رب العزت سے. وہی ہے جو مصیبتوں کو لانے والا بھی ہے، وہی ہے جو مصیبتوں کو ٹالنے والا بھی ہے، وہی ہے جو بیماریوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہے جو بیماریوں کو ختم بھی کرنے والا ہے. اسی کے حکم سے کوئی وائرس، کوئی وبا کارگر ہوتی ہے. اگر اس کا حکم نہ ہو تو کوئی وائرس، کوئی وبا اپنا کام نہیں دکھا سکتی. جہاں پر دوا کر رہے ہیں وہاں پہ اپنے رب کے سامنے دعا بھی کریں. یہ ہے کورونا کا ایک نجات اور ایک خلاصی کا ذریعہ. دوسرا، صدقہ کریں. صدقے کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ آفات اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے. تو جب اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال حلال اور طیب یہ خرچ کیا جائے گا، صدقہ دیا جائے گا، تو پھر اللہ کی یاد میں، اللہ کی رضا میں جو مال خرچ ہوگا، یقیناً بزبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ صدقہ ہے، وباؤں کو دور کرنے کا ذریعہ صدقہ ہے. تو لہٰذا کورونا سے نجات احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی ہے. دیکھیں، دنیا نے جو اللہ کو نہیں مانتے بلکہ اپنے مذاہب سے کٹے ہوئے ہیں، اپنے مذاہب سے دور ہیں، رسمی طور پر وہ اپنا تعلق مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں، انہوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کی. وہ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہوں گے بھی، کیونکہ اللہ رب العزت کو ان سے کوئی امید نہیں کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے. اللہ رب العزت کو تو اپنے ماننے والوں سے یہ امید ہے اور یہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے ماننے والے میری طرف پلٹیں، توبہ کریں، رجوع اللہ کریں، دعا کریں، استغفار کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں. تو یقین جانیے جب ہم یہ دونوں اسباب اختیار کریں گے، ظاہری اسباب تدابیر والا اور روحانی اور باطنی سبب، وہ اللہ سے دعا مانگنا، گڑگڑانا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا اور استغفار کی کثرت کرنا اپنی دعاؤں میں، اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات مال کا خرچ کرنا. یقین جانیے پھر اللہ کی رضا جب آئے گی تو اللہ کے حکم کے پابند ہے. یہ وائرس یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ چاہتا ہے تو ان میں صلاحیت پیدا کرتا ہے بیماری کی، ورنہ ہمارے جسم میں تو کتنے ہی ایسے بیکٹیریاز اور وائرس ہیں جو ہمیں نفع پہنچا رہے ہیں، ہمارے جسم کے لیے ضروری ہیں. جب وہ وائرس اور بیکٹیریا ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے نقصان پہنچا رہا ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس کا نقصان بھی ختم ہو جائے گا. احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ، دعا، صدقہ و خیرات اور استغفار اپنے آپ کو پابند بنائیے. اللہ تعالی ہم پر یقیناً مہربانی فرما کر ہمیں اس آفت سے نجات عطا فرمائے گا. جیسے میں نے ایک آیت تلاوت بھی کی سورہ انعام کی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہی اللہ ہے جو اس تکلیف کو دور کرتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر کوئی بلائی، خیر، اچھائی پہنچتی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ رب ہے جو ہر شے پہ قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ رب اپنے بندوں پر پورا اقتدار رکھتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے. اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور ہمیں اس وبا سے اور دیگر امراض سے جلد از جلد شفا نصیب فرمائے، نجات عطا فرمائے، خلاصی اور چھٹکارے کی صورت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.